الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت والے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. یعنی کہ تہامہ پہاڑ سے مراد ایک بہت بڑی پہاڑ ہے، اتنی بڑی نیکیاں ایک آدمی لے کر جائے گا کل قیامت والے دن. اور نیکیوں سے مراد وہ تمام تر نیکیاں ہوں گی، جیسے میں نماز ہوگا، روزہ ہوگا، حج ہوگا، زکوٰۃ ہوگا، صدقہ و خیرات ہوگا. یہ تمام تر نیکیوں کے ساتھ وہ کل قیامت والے دن آئے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام نیکیوں کو گرد و غبار کی طرح ہواؤں میں، فضاؤں میں اڑا دے گا. یعنی اس کے تمام تر نیکیوں کو اللہ برباد کر دے گا. سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہیں؟ اس کی صفت بتائیے اور واضح طور پر کھول کر کے مجھے بتائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں سے ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے بھائی ہی ہیں، تمہارے بھائی میں سے ہیں. جیسے کہ ہم میں سے جو توحید والے ہیں، جو قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں عمل کرتے ہیں، قرآن حدیث پر چلتے ہیں، تو ایک مسلمان آپس میں دوسرے کے لیے بھائی ہیں. اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ثوبان، وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بستی کے ہی ہیں، تمہارے علاقے کے ہی ہیں، تمہارے قوم کے ہی ہیں. لیکن ان کا معاملہ یہ ہوگا، ان کے نیکیوں کی بربادی کی وجہ یہ ہوگی، ان کے نیکیوں کی تباہی کی وجہ یہ ہوگی کہ رات کے تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا پامال کریں گے. یعنی کہ رات کے حصے میں غلط کام کریں گے. جیسے کہ آدمی دین میں نیک بنا رہے گا، پرہیزگار بنا رہے گا، لوگوں سے ایسے ملے گا جیسے لگے گا کہ بہت ہی متقی ہے، بہت ہی پرہیزگار ہے. لیکن رات کے اندھیرے میں موبائل سے گندے کام کر رہا ہوگا. جیسے گنتی کے طور پہ فلمیں دیکھ رہا ہوگا، کامیڈی دیکھ رہا ہوگا، ہیڈ فون لگا کر گانا سن رہا ہوگا، گندی تصاویر دیکھ رہا ہوگا. اور تو اور ہمارے یہاں سماج اور معاشرے میں ایک یہ بھی طریقہ رائج ہے کہ لوگ پہلے سے شادی سیٹ کرتے ہیں، لڑکا لڑکی کا شادی سیٹ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بات اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ جو کام نکاح کے بعد ہونا چاہیے وہ نکاح سے پہلے ہی وہ کر لیتے ہیں. لیکن وہ آدمی سمجھتا ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے، آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، کہ کسی لڑکی کو گھور کے دیکھنا. اسی طریقے سے زبان سے گندی باتیں کرنا، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، چیٹنگ کے ذریعے، کالنگ کے ذریعے، وائس کال کے ذریعے یا ویڈیو کال کے ذریعے. تو نکاح سے پہلے بات کرنا، تو وہ رات بھر بات کرتا رہے گا، گانا سنتا رہے گا، فلمیں دیکھتا رہے گا، طرح کے یعنی کہ غلط کاموں کرتا رہے گا. یہاں تک کہ ٹائم کا، وقت کا پتہ نہیں چلے گا، اسے وقت کا خیال نہیں رہے گا کہ فجر کے وقت ہو رہا ہے. اذان سنے گا لیکن سن کر بھی انسنا کر دے گا. اس کان سے سنے گا، اس کان سے نکال دے گا. خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے اذان سننے کے باوجود وہ نماز کے لیے نہیں جائے گا، بلکہ کروٹیں ادھر لے گا اور ادھر کروٹیں لے کر وہ سو جائے گا. اور صبح اٹھے گا 9 بجے 10 بجے اور تعریف کرے گا، بھائی آج بہت بہترین نیند آئی تھی، بہت گہری نیند آئی تھی. ظاہر ہے کہ فجر کے وقت جو آدمی سویا رہتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، گویا جیسے وہ شراب ہو، کہ ایک نشہ طاری ہو جاتی ہے کہ آدمی بے ہوشی کے عالم میں سویا رہتا ہے. تو باقاعدہ آدمی اٹھتا ہے تو تعریف کرتا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسے ہی کتے بھی کرتے ہیں کہ پورے رات چلاتے رہتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں،
جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے تو وہ شیطان کو دیکھتا ہے تو اور چلاتا ہے، پھر اذان جیسے ختم ہوتی ہے پھر وہ کتا سو جاتا ہے۔ ویسے ہی حال ہمارے کچھ نوجوان بھائیوں کا ہے۔ اللہ رحم فرمائے ایسے نوجوان بھائیوں پر، ایسے لوگوں پر کہ جو لوگ گانا سنتے ہی سو جاتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہی سو جاتے ہیں۔ بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ جو آدمی گانا سنتے ہوئے، فلم دیکھتے ہوئے، چیٹنگ کرتے ہوئے سو جائے اور اس کی موت ہو جائے تو کل قیامت والے دن وہ اسی حال میں ہوگا، اسی حال میں اٹھے گا۔ اتنی ساری نیکیاں ہونے کے باوجود وہ رات میں اتنی ساری گندی کام کرے گا جس کے وجہ سے کل قیامت والے دن اس کے تمام تر نیکیوں کو اللہ رب العالمین برباد کر دے گا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ، روزہ کے ساتھ ساتھ، حج اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ دین کے اجالوں میں بھی اللہ سے ڈرتے رہیں اور رات کے تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈرتے رہیں، اور جہاں کہیں بھی ہوں اللہ سے ڈرتے رہیں، کیونکہ آپ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ صحیح معنوں میں ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے جو لوگ اس کام میں مبتلا ہے اللہ انہیں بچا لے، اور انہیں چاہیے کہ اس غلطی کو، اس گناہ کو اپنے دل سے باہر نکال پھینکیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، ہم سے جو کچھ بھول چکا، خطا غلطی ہوئی تو مجھے معاف فرما، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔